السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ملک میں اس وقت مختلف بحرانوں کا سامنا ہے ہمیں, معاشی طور پہ بھی ہوں, سیاسی طور پہ بھی ہوں, لیکن جو سیاسی اور خاص طور پر جو عدالت سے فیصلہ آیا اس کے بعد سے ایک ہنگامہ آرائی کا سلسلہ بدستور جاری ہے. اور پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جی کہ جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں ان کی جانب سے قرارداد بھی لائی گئی. ساتھ ہی آج وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جو اطہر اللہ سپریم کورٹ کے جو جسٹس ہیں ان کا حوالہ دیا, ان کے نوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے جی آج انہوں نے بہت ساری باتیں کی, لیکن ساتھ میں انہوں نے چیف جسٹس سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. تو دیکھ لیتے ہیں جی مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کر رہی تھیں, ذرا ان کا ہم شارٹ سن لیتے ہیں. یہ پری میچور کیس تھا. اس سے تاثر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کی اجازت دی گئی. اس سے کانسٹیٹیوشنل کرائسس از خود نوٹس سے شروع ہوا. یہ چاروں ججز کے جو فیصلے ہیں یہ خود اس کے اوپر مور لگاتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ متنازع ہو گئی ہے, ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. بڑے سوال اٹھتے ہیں یہاں پہ جی کہ کیا حکومت چیف جسٹس آف پاکستان سے اس طریقے سے مطالبہ کر سکتی ہے مستعفی ہونے کا, اور اگر یہ روش یہ رویہ اختیار کیے رکھا حکومت نے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو معاملات کہاں جائیں گے. اس سے پہلے جی بتایا کہ سپریم کورٹ جی فیصلہ مسترد کرنے کی قرارداد منظور کی گئی پارلیمنٹ سے, اور خالد مقصی صاحب اور دیگر جو اراکین ہیں ان کی جانب سے جو قرارداد ہے اس پر دستخط بھی ہیں. پارلیمنٹ کی 3 رکنی بینچ کو فیصلے کو مسترد کرتے ہیں, ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں آپ کو اور ذرا منظر بھی دکھا دیتے ہیں اس دن ہو کیا رہا تھا. یہ ایوان سی پی نمبر 5/2023 3 رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس خلاف آئین و قانون فیصلے پر عمل نہ کیا جائے. اب جناب پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کی قرارداد کو مسترد کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں جی 372 کا یہ ایوان ہے اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 42 اراکین ہیں جن کی جانب سے اس پر دستخط ہوئے ہوئے ہیں. اور آج اسد عمر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ اقلیتی اراکین کی قرارداد ہے. اسد عمر کی گفتگو بھی سن لیتے ہیں. جو اقلیت نے فیصلہ کیا اور چھوٹی اقلیت نے 342 کے ہاؤس کے اندر 42 لوگ جو ہیں ان کے دستخط ہیں, تو ردی کی ٹوکری کے علاوہ تو اس کی اور کوئی جگہ نہیں ہے. پہلے یہ صرف عمران خان سے ڈرتے تھے, اب یہ پاکستانی قوم سے ڈرتے ہیں. اب جی نون لیگ جو ہے, ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں الیکشن کی تاریخ عدالت کی جانب سے آئی. پہلے تو 30 اپریل کی بات ہوئی تھی جو کہ ڈیسائیڈ ہوا تھا صدر الیکشن کمیشن کی بیٹھک کے بعد. پھر دوبارہ یہ معاملہ عدالت گیا اور 14 مئی کی پنجاب کی حد تک آ گئی ہے. کے پی کے حوالے سے ابھی درخواست وہاں پر گئی ہے. عدلیہ سے ٹکراؤ, کیا یہ نون لیگ کا نیا بیانیہ ہوگا؟ اس بیانیے میں کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے اور ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ جو بیانات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. نواز شریف صاحب جی اس کے حق میں ہیں, جو قرارداد آئی وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے. انہوں نے ریفرنس کا بھی ذکر کیا تھا, تو ذرا ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. اس قرارداد کے حق میں مجھے سپورٹ کرتا ہوں اور بالکل ٹھیک قرارداد پاس کی ہے اور بالکل ایسا ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کو بھی جو پاکستان کا جس کو کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی, پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے کہ وہ ایک بالادست ادارہ ہے. اب مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کر کے کہہ دیا ہے چیف جسٹس سے کہ مستعفی ہوں. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. عثمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں. قادر مندوخیل صاحب رہنما پیپلز پارٹی. انٹرسٹنگ ہے پیپلز پارٹی اس وقت کہاں کھڑی ہے پوزیشن جاننا, تو آئی ہوپ کہ قادر مندوخیل صاحب اس پر بڑی روشنی ڈالیں گے. شعیب شاہین صاحب سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ذرا پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں شعیب شاہین صاحب سے اور ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ وہ ساری صورتحال کو قانونی پیرائی میں کیسے دیکھ رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب, قرارداد آتی ہے قومی اسمبلی میں, سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہتی ہے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں, اراکین کے دستخط ہوتے ہیں. یہ ظاہر اس کی کوئی ایسی قانونی حیثیت تو نہیں تھی, لیکن ایک میسج پارلیمنٹ نے دیا, حکومت کی جو حکومت میں شامل جماعتیں انہوں نے دیا. لیکن آج حکومت نے ایک قدم کیا, کئی قدم آگے بڑھ کے چیف جسٹس سے ہی کہہ دیا جی مستعفی ہوں. تو سر کیا حکومتیں اس طرح چیف جسٹس سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پچھلے 1 مہینے سے جس طرح انہوں نے پی ایم ایل این نے اسپیشلی اور حکومتی اتحادی جماعتوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور عدلیہ پہ تضحیک کا نشانہ بنایا, ان کو ملائن کیا, ان کو بلیک میل کیا,
ان کو پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کیے، لیکن عدلیہ جو ہے ان کے ہاتھوں میں پریشر میں نہیں آئی۔ نواز شریف صاحب جو کہ ایک کنوکٹڈ ہیں، مجرم ہیں اور ایبسکانڈر ہیں، یعنی ایک بھگوڑا، مجرم بھگوڑا یہ کہتا ہے کہ جناب عدلیہ جو ہے وہ کام ٹھیک نہیں کر رہی۔ بھائی تم جو گئے تھے یہاں 8 ہفتے کی انڈرٹیکنگ دے کے کہ میں 8 ہفتوں میں واپس آ جاؤں گا، 4 سال میں آپ نہیں آئے، آپ واپس آئیں، اپنے مقدمات کا سامنا کریں، اگر آپ بری ہو جائیں تو پھر آپ آئیں، جو بھی کرنا ہے آپ کریں، لیکن آپ وہاں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے عدلیہ نے، اور میں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو بڑا تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ویری آنریبل مین، اور بڑا مشکل حالات میں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کوئی آئینی بحران نہیں ہے، سیاسی بحران کو آئینی بحران کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ 97 کی طرح آج وہ سپریم کورٹ میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ٹرائیکا پابند تمام اتحادی جماعتیں پاکستان، یہ تینوں ٹرائیکا بن کے، یہ ایک دوسرے کو سپورٹیو فیکٹر بن کے کبھی ایک بہانہ کرتے ہیں کبھی دوسرا بہانہ کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے الیکشن ملتوی ہو جائے۔ ابھی ریسنٹلی جو فیصلہ آیا ہے، میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی شعیب صاحب جی، یہ جو اطہر من اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے اس میں تو بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، اس میں تو 4-3 کا فیصلہ کہا گیا ہے کہ جی اصل تو فیصلہ وہ تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں آپ میری تصحیح کر دیجیے گا۔ تو سر آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر آرٹیکل 63A کی تشریح کو بھی انہوں نے کہا اس کے دوررس نتائج نکلیں گے، تو آپ جو بات کر رہے ہیں تو اختلاف تو عدالت میں سے بھی آ رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے نا، انہوں نے صرف ایک بات یہ کہی ہے کہ جی میں نے ریکیوز نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کی ہے کہ جناب کیا یہ سیاسی فیصلہ تھا، سیاسی فیصلے کے نتیجے میں اسمبلی ڈیزالو ہو سکتی ہے، تو سیاسی پہلے ریکیوز کی بات کر رہا ہوں۔ 27/2 کو ایک ہوتا ہے کہ میں بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، ایک ہوتا ہے کہ لکھ کے دیں چیف جسٹس کو آپ نیا بینچ تشکیل دیں۔ نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے 27/2 کو 9 کے 9 جج صاحبان نے لکھ کے دیا ہے کہ آپ نیا بینچ تشکیل دیں۔ نیا بینچ آ گیا 5 ممبر بینچ، 5 ممبر بینچ نے ٹوٹل کیس سنا، پہلے والے بینچ نے تو کیس ہی نہیں سنا۔ اگر ان کی بات کو مانا جائے کہ 4 ججز اس طرف تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مزار اکبر نقوی صاحب نے تو یہ کہا کہ 184(3) کا کیس بنتا ہے۔ اگر ان کے مینارٹی نوٹ کو شامل کیا جائے، یعنی کیس سننے سے ریکانسٹیٹیوشن سے پہلے کے بینچ کو، تو پھر 2 جج وہ 2 جج یہ، یعنی 5/4 کا پھر فیصلہ ہوا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب ریکانسٹیٹیوشن آف بینچ ہوا کرتا ہے تو اس کے بعد جو بینچ کیس کو سنتا ہے ان کی اوپینین میں سے جو میجورٹی بھی ہوتا ہے اس کو وہ فیصلہ آتا ہے۔ لیکن جو جج صاحب نے یہ اس میں لکھا ہے اپنے اختلافی نوٹ میں، تو یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ یہ پارلیمانی جمہوریت جو ہے اس میں چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہو جس کو وزیر اعلیٰ ہے، یا چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر کی صورت میں ہو، ان کو یہ اختیار ہے کہ یہ کسی بھی وقت اسمبلی وداؤٹ سائننگ اینی ریزن ڈیزالو کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے صرف ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن ہے کہ اگر عدم اعتماد اس دوران آ چکی ہو تو اس کا جب تک فیصلہ نہ ہو اس کے فیٹ کا تو اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ وہاں 2 باتیں آئیں، عدم اعتماد آیا اور اعتماد کا ووٹ لینے کو کہا گیا، وہ دونوں ناکام ہوئی، عدم اعتماد بھی ناکام ہوئی یا واپس لے لی گئی، اور اعتماد کا ووٹ بھی لیا پنجاب کے چیف منسٹر نے، اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو کی۔ سملرلی ایک قدغن کورٹ نہیں لگا سکتی، یہ ہے ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ود گریٹ ریسپیکٹ، بڑے اچھے جج ہیں ہمارے محترم، لیکن یہ آپ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کہیں گے اگر آپ قدغن لگائیں گے کہ کوئی ریزننگ ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر آپ جا کر کے دیکھیں، یہ سیاسی فیصلہ ہی ہوتا ہے صدف، یہ کوئی آئلی فیصلہ نہیں ہوتا، یہ کوئی فیملی کا فیصلہ نہیں ہوتا، سیاسی فیصلہ ہی ہوگا نا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے یا نہیں کرنی، کیا فیصلہ ہوگا جو چیف منسٹر کرے گا یا پرائم منسٹر سیاسی فیصلے کریں گے۔ ٹھیک ہے، شعیب صاحب کا پوائنٹ آ گیا۔ قادر مندوخیل صاحب، سر یہ جو حکومت آج مطالبہ کر رہی، حکومت تو آپ بھی ہیں، تو آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے مستعفی ہونے کا؟ دیکھیے، پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ شعیب شاہین صاحب جس طرح نواز شریف صاحب کے بارے میں کلمات ادا کر رہے، یہ پی ٹی آئی کے کارکن کے تو ہو سکتے ہیں مگر کسی تجزیہ نگار کے، کسی وکیل کے نہیں ہو سکتے۔ لیکن دنیا کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ہے، لیکن یہ آپ لوگ اس کو تجزیہ نگار بناتے ہو یا سابق صدر بناتے ہو، یقیناً ہے اس میں۔ دوسری بات یہ کہ بالکل جیسے
جی بالکل ہے، بالکل ہمارے لیے محترم ہے. میں تو صرف ان کی الفاظ پہ اعتراض کر رہا ہوں ایز اے تجزیہ نگار. باقی پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ تو ویسے ہم سنتے رہتے صبح شام گالیاں، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو شعیب شاہین صاحب نے آئین اور قانون کا ترجمہ آپ کو بتا رہے تھے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک کا اثر آ جائے. میں بڑے سیدھا آ رہا ہوں آپ کی طرف سے، پھر آپ مجھے کاٹ لیں گے اس وجہ سے آپ کو جہاں آپ کے جواب پہلے دے دیتا ہوں. چلے دیکھیے، جیسے اسمبلی میں وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے اور اس سے وہ سٹیپ ڈاؤن کرتے، استعفیٰ دیتے یا اعتماد کی تحریک پاس ہو جاتے جیسے عمران خان صاحب کے خلاف ہوا. اسی طرح ایگزیکٹلی سپریم کورٹ کے 15 ججز میں سے 9 ججز جو نا وہ چیف جسٹس صاحب کے کسی فیصلے سے وہ اتفاق نہیں کرتے، اور اگر میری بات کو جھٹلا دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب تو کل ہی فل بینچ بنا لے اور یہ اپنی فیصلے کو ریویو کر لے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا. یقیناً ہمارے خلاف فیصلہ تو آ سکتا ہے، حکومت کے خلاف تو آ سکتا ہے جس کا ہمارا مطالبہ تھا کہ متفقہ فیصلہ آ جائے، مگر چیف جسٹس کے ساتھ وہ اتفاق نہیں کرتے. اور اتفاق کی عالم یہ دیکھ لے کہ ایک جج صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں اپنے چیمبر میں انتظار کر رہا تھا اور چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ لکھی مجھے بتایا تک نہیں ہے. یعنی آپ یہ اندازہ لگا لے کہ ایک فیصلہ لکھا جا رہا ہے اور ایک برادر جج کو اعتماد بھی نہیں لیتے. سینئر پینی جج ہے جسٹس فائز صاحب، ان کو کسی مشاورت میں اس کو شامل نہیں کرتے. ان ججز صاحبان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں جو ان کی ہاں نے تو سٹیپ ڈاؤن کے ہے. میں آپ کے توسط سے نہیں بلکہ صبح ہی اسمبلی کے گیٹ پہ میں نے میڈیا سے یہ بات کی ہے. حکومت کا یہ ورژن سنے بغیر میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اپنا اعتماد کھو چکا ہے، ان کو فوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے اور اس عدالت کے اوپر رحم کرنا چاہیے. اور بطور پیپلز پارٹی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں یا قادر مندوخیل ایز پولیٹیشین یہ بات کہہ رہے ہیں؟ جسٹس دیکھیں، جب مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہہ دی ہے تو پیپلز پارٹی انہی اتحادی حکومت کا حصہ ہے. وہ صرف نون لیگ کی ترجمان نہیں ہے، وہ ہماری بھی ترجمان ہے. جو اس نے کہہ دیا ہے وہ سمجھ لو قادر مندوخیل کا اور پیپلز پارٹی کا ورژن ہے جو انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت دیر سے پتہ چلا ہے ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارا یہی ورژن ہے. جو ہم اتحادی ہے تو ہے ساتھ. اچھا، دوسری بات جو بات آپ کریں تو شعیب شاہین صاحب نے جو اعتماد کی بات کی تھی کہ اس وقت اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی ہے جب عدم اعتماد کی تحریک آ جائے. تو محترم شعیب شاہین صاحب، کیا آپ کو اپنا قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جب ہم نے جمع کی ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور اس کے بعد قاسم سوری صاحب نے کیا اسمبلی نہیں توڑی؟ کیا اس کے بعد عارف علوی صاحب جو کہ ان کا سیکٹر انچارج اسلام آباد کا، اس نے اس کو کنفرم نہیں کیا اور پھر اسی سپریم کورٹ میں اس کو قاسم سوری کی جو اقدامات اس کو غیر آئینی قرار دے کے اور اسمبلی بحال کر دی ہے. میں بھی اسی اسمبلی کا حصہ ہوں. تو بات یہ ہے کہ قانون کی تشریح آپ کریں تو آپ پی ٹی آئی کی نظر سے نہ کریں گے بلکہ ایک وکیل کی حیثیت سے اور ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے اس تشریح کر لے تاکہ بیلنس رہے. باقی رہ گئی یہ بات، یہ صورتحال تو آ رہی ہے. ہمارا تو ایک ہی مطالبہ تھا کہ جناب اگر اس وقت ہم 4 لوگ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں اور آپ صدف فیصلہ کر لیں تو اس کی اتنی حیثیت نہیں ہوگی جب ہم 4 لوگ ایک فیصلہ کر لیں، بھلے وہ کسی کے حق میں کسی کو. ہمارا تو ایک ہی مطالبہ تھا چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ فل کورٹ کا فیصلہ سنا دیں. یقیناً آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو، تو یہ آپ اپنی من پسند ججز سے کرانے کی بجائے فل کورٹ سے کرا دیتے جو کہ سب جو ہے آئین کو اور قانون کو فالو کر رہے ہیں. تو آپ نے کیوں اسے کترایا؟ آپ نے کیوں اس جج صاحب کو اپنے فیصلے میں شامل کر دیے جس کے اوپر آلریڈی ہم نے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جمعیت نے اعتراض کر بیٹھے اسمبلی کے اپنا سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. تو ایسے فیصلوں سے سپریم کورٹ جو ہے نا وہ یقیناً وہ صورتحال بگڑ جاتی ہے اور یقیناً جو ہمارے جوڈیشل سسٹم دنیا کے اس 39 نمبر میں ہے تو یہ مزید نمبر ہمارے بڑھ سکتے اس حوالے سے. وجہ بتا دی کیوں ہے اس نمبر پہ. ڈار صاحب، سر آپ لوگ تو جا رہے تھے عدالت، مجھے ذرا بتا دیے گا کس اسٹیج پر ابھی یہ معاملہ کے جو قرارداد آئی ان سب کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب کو بھی انکلوڈ کر دیا تھا جو آج انہوں نے ڈیمانڈ کی. اب قادر مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ ہمارا ہی ورژن ہے. سر اب بتائیے. دیکھیں صدف، میں آپ کے پروگرام سے پوری قوم سن رہی ہے، مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ نالائق، نہل اور فرد جرم لگنے والی تھی اس آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف پہ، اسے استعفیٰ دینا چاہیے. 22 کروڑ عظیم پاکستانی مزید ان کی نالائکی اور ان کی کرپشن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے.
پچھلے 11 ماہ میں جس طرح کا معاشی قتل کیا انہوں نے پاکستانیوں کو، کا ان کو ویسے ہی استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے. یہ کس منہ سے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ پہلے ان کی نلائکیوں کی داستان قوم کے سامنے رکھنا شروع کریں. کس سے شروع کریں گے؟ 55 روپے کلو آٹا تھا جو آج 155 روپے نہیں مل رہا. 30 سے زیادہ عظیم پاکستانی آٹا لوٹتے ہوئے ان نلائکوں کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اس نہج پہ یہ لوگ اس قوم کو لے آئے ہیں کہ لوگ آٹا لوٹنے پہ مجبور ہیں. 250-300 روپے میں پیٹرول نہیں مل رہا، 285 میں ڈالر نہیں مل رہا، بجلی 50% مہنگی کر کے رکھ دی ہے، ایکسپورٹ تباہ کر کے رکھ دی ہے، خزانہ خالی کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. یہ چور ڈاکو لٹیرے کس منہ سے بیٹھ کے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ پوری قوم ان پہ ہنس رہی ہے. میں تو خود ہنس رہا ہوں آپ کے پروگرام میں ان کی حرکات دیکھ کے. حالات ان کے یہ ہیں. 342 کا عوان ہے. صدف ایک منٹ ٹھہرنا. 42 لوگوں نے سائن کیے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی کہ الیکشن کا مسئلہ پنجاب میں ہے صدف، اور قرارداد بلوچستان کا بندہ لے کے آ رہا ہے. یہ ان کے حالات ہیں. پنجاب میں سے ان کو کوئی بندہ نہیں ملا پارلیمنٹ میں جو قرارداد پیش کر سکتا. وہ سیالکوٹ کا رنگ باز خواجہ آصف جو بزدل وزیر دفاع ہے، بڑی بڑکے لگاتا ہے، لے کے آتا نا قرارداد. پنجاب کا ایشو تھا. ایک سیکنڈ، خود مندوخیل نے سائن نہیں کیے ہیں. یہ لوگ صرف ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے، پریس کانفرنسوں میں بیٹھ کے بڑکے لگا سکتے ہیں، دھمکیاں دے سکتے ہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو. پارلیمنٹ کا سینس آ گیا نا ڈار صاحب؟ کیا آ گیا؟ سینس آ گیا نا پارلیمنٹ کا. دیکھیں پارلیمنٹ کا کیا سینس آنا ہے؟ اس پارلیمنٹ کی مجھے بتائیں کیا وقت ہے جس کا راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہو، اور جس طرح کی چھتر پلیٹ اس نے ان کی ہے کہ اگر میں ساتھ نہ دیتا تو یہ جیلوں میں ہونے تھے، اور اب یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. اگر آپ 2 دن پہلے راجہ ریاض کی صرف سپیچ قوم کو سنا دیں جس نے سارا پول کھول کے رکھ دیا ہے کہ کس طرح یہ لوگ حکومت میں آئے ہیں، اس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. اس لیے یہ قراردادیں لانا، پریس کانفرنس میں بیٹھ کے بڑکے مارنا، یہ عدالت کا، سپریم کورٹ کا انٹرنل میٹر ہے. یہ جج صاحبان کا اندرونی معاملہ ہے. یہ لوگ اس پہ سیاست کر رہے ہیں. کسی ایک جج نے بھی نہیں کہا پاکستانیوں کے 90 روز میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ان نلائکوں سے یہ پوچھو، ان سے یہ سوال رکھو، بھئی الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ الیکشن تو آئین کہہ رہا ہے الیکشن پہ بات کرو. کبھی 7 جج اس پہ آ جاتے ہیں، کبھی 4-3 کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بات کریں آپ انٹرنل میٹر کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری بھی تو بات سن لیں تھوڑا ذرا. کسی ایک جج نے بھی نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. کسی ایک جج کا ایسا ریمارکس دکھا دے جس نے کہا ہو کہ واقعی جی الیکشن نہیں ہونا چاہیے. ہاں اسمبلیاں ٹوٹی، پاکستان کا آئین لیکن ڈاکٹر صاحب پاور کرتا ہے چیف منسٹر کو کہ وہ اسمبلی توڑ دے. سیاسی فیصلہ تھا، سیاسی جماعتیں سیاسی فیصلہ لیتی ہیں، سیاسی فیصلہ لیا ہم نے، لہٰذا اب یہ اس سے باہر آئیں اور الیکشن کی تیاری کریں. ہم نے تو اپنے امیدوار فائنل کرنے شروع کر دیے ہیں. یہ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے بس یہی گردان کرتے رہیں گے. کبھی کہیں گے پارلیمنٹ میں سے یہ ہو گیا، کبھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اسی سے پوچھتا ہوں، چلو مندوہیل سے اس کی باری آئے گا، میرا بھائی جواب دے. کیا یہ پارلیمنٹ شہید ارشد شریف کے لیے کوئی قرارداد لے کے آئی ہے؟ پوچھیں ان سے. پاکستان کا بہادر سپوت جس بے دردی کے ساتھ اس کا قتل کیا گیا، اس کے جوڈیشل کمیشن کے اوپر اس کی فیملی، اس کی بیوہ اور اس کی ماں کے لیے، ارشد شریف کی کے لیے یہ لوگ کوئی قانون سازی لے کے آئے ہیں؟ کوئی ایسی قرارداد لے کے آئے ہیں؟ سپیڈی جسٹس دینے کے لیے شہید ارشد شریف کی فیملی کو نہیں لے کے آئے. کسی عام آدمی کے لیے، کسی پاکستان کے لیے کوئی کیا کہتے ہیں مہنگائی نیچے لانے کے لیے کچھ کیا انہوں نے پارلیمنٹ میں؟ رات کے اندھیروں میں صرف اور صرف یہ لوگ قراردادیں لا رہے ہیں، قانون سازیاں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے جو ہم نے ڈاکے ڈالے ہیں 1100 ارب روپیہ جو اسی پارلیمنٹ میں انہوں نے چوروں نے کرایا، اسے کہیں عمران آ گیا تو کہ یہ سارا کچھ ہمیں دوبارہ بھگتنا نہ پڑ جائے. اور کوئی وجہ نہیں ہے. الیکشن سے باغ ہی صرف اس لیے رہے ہیں کہ عمران ہاں واپس آ جائے گا حکومت میں. ڈار صاحب میری بھی سن لینا سر آپ ٹھیک ہے یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی جج نے یہ نہیں کہا کہ جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، لیکن آج جو اطہر ملر صاحب جسٹس سپریم کورٹ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے استعفوں کی وجہ سے سیاسی بحران میں اضافہ ہوا
اور اگر کوئی جماعت درخواست لے کر آتی ہے، ایک تو پہلے ظاہر ہے سیاستدان جب اپنے مسئلے حل نہیں کرتے تو پھر عدالت میں لے کے جاتے ہیں، جب وہاں سے کسی کے حق میں کسی کے مخالف تو فیصلہ آئے گا، جن کے مخالف آتا ہے پھر وہ شور مچاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، تو وہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ نیت دیکھنی چاہیے، جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی نیت کیا ہوتی ہے۔ تو سر اختلاف اگر فل کورٹ بن جاتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ والے جو معاملات ہیں یہ حل ہو جاتے؟ تو پھر 9 اپریل سے شروع کرتے ہیں نا صدف۔ یہ 13 جماعتیں چور ڈاکو لٹیرے جس نیت سے انہوں نے پارلیمنٹ پہ قبضہ کیا، ادھر سے سٹوری شروع کرتے ہیں، ادھر سے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اتحادی جن کا سب سے بڑا پرابلم کیا تھا پاکستانیوں کہ عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے، آج میں آپ کے پروگرام سے MQM والوں سے پوچھتا ہوں، باپ پارٹی سے پوچھتا ہوں، وہ سارے اتحادی جو ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، 75 سالہ تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے مہنگائی کے، آٹا مل نہیں رہا، بجلی ڈبل کر دی ہے، ڈالر ڈبل کر دیا ہے، پاکستان میں ہر چیز 200% مہنگی ہو گئی ہے، تو اب یہ حکومت میں کیا کر رہے ہیں؟ اب کیوں نہیں یہ گلا پھاڑ رہے جو عمران خان کے لیے کہتے تھے؟ یہ نیت بھی دیکھنے والی بات ہے۔ اصل تباہی پاکستان کی شروع ہوئی تھی 9 اپریل سے صدف۔ 9 اپریل بلیک ڈے ہے پاکستان کی تاریخ میں، جب انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک سازش کی، ملک کے خلاف سازش کی، پاکستان کے خلاف سازش کی۔ اکٹھے ہو کے ان سے پوچھے کیا کیا 11 ماہ میں، کوئی ایک چیز بتا دے، ایک چیز بتا دے مجھے آپ کے پروگرام میں ہم نے 11 ماہ میں 22 کروڑ عظیم پاکستانیوں کے لیے یہ کیا ہے، ہر قسم کا کام اپنی ذات کے لیے کیا ہے۔ 1100 ارب روپے کے ڈاکے معاف کرنے کے لیے انہوں نے قانون سازی کی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کا حق چھیننے کے لیے قانون سازی کی ہے انہوں نے، اسی طرح EVM ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی ہے، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو ریڈیکیول کرنے کے لیے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے انہوں نے رات کے اندھیرے میں قانون سازی کی ہے۔ اس کے علاوہ کیا گیا انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈار صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے بریک لینا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سب نے روزے رکھ کے اب روزہ افطار کیا، لگتا ہے آپ نے زیادہ کافی پی لی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ قادر مندوخیل صاحب، سر آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ آپ نے ظاہر سے پہلے گفتگو میں کہا کہ جی مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری بھی ترجمان ہیں کیونکہ ہم حکومت کا حصہ ہیں، تو اب ہم یہ سمجھیں کہ جو بھی فیصلے حکومت کرے گی، چاہے وہ کسی جلسے میں مریم نواز صاحبہ ججز کی تصویر لگا کر گفتگو کریں، اس کی اونرشپ بھی آپ لے رہے ہیں، سیاسی طور پہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں، IMF نہیں آ رہا، جو بھی معاشی بحران ہے اس کی فل اونرشپ آپ لوگ لے رہے ہیں بطور اتحادی۔ تو آپ کیا چاہ رہی ہے کہ اسٹمپ پیپر پہ لکھ کے دے دے؟ جب میرے پارٹی کا چیئرمین وزیر خارجہ ہے، میں ایک ادنا سا رکن ہوں، تو یقیناً ہم اون کرتے ہیں، ہماری ایک متحدہ حکومت ہے، تمام پارٹی کو کہ ہم PDM کے حصہ نہیں ہے مگر حکومت کی اتحادی ہے، تو ایک حکومت کا حصہ ہے، تو آپ کہے تو میں اسٹمپ پیپر پہ لکھ کے دیتا ہوں۔ دوسری بات عثمان ڈار صاحب، مطلب وہ سیاہ کو سفید کہیں، سفید کو سیاہ کہیں، دن کو رات، رات کو دن، وہ بھی آپ کو ایکسیپٹیبل ہے؟ اب آپ پورا مضمون لکھتے آخر میں مجھ سے دستخط لے لے، ٹھیک ہے، اوکے، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اب عثمان ڈار صاحب جس طرح گالی گلوچ کا زبان استعمال کری تو یہ جانے، اس کی تربیت جانے، لیکن یہ زیادہ دیر تک میں برداشت نہیں کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ یہ چور ڈاکو ہمیں کہہ رہے ہیں، خود ان کا اپنا قائد عمران خان صاحب اس وقت نااہل ہے، سرٹیفائیڈ چور نکل چکا ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئینی ادارے کا سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر کیا ہوا ہے اس کو۔ ابھی تو توشہ خانہ، ابھی تو دوسری چیزیں، بلین ٹری، ابھی تو گوگی کا کھیل، ابھی تو فارن فنڈنگ کا، ابھی تو دلی دور ہے، ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں جس سے چور ڈاکو یہ خود ہی سرٹیفائیڈ، مگر الیکشن قریب ہے نہیں۔ دوسری بات آپ جو بات بتا رہے عثمان ڈار صاحب کہ 42 ارکان یہ اس دستخط کیے اور مندوخیل کا دستخط کیے، جی بالکل میرا دستخط نہیں ہے۔ آپ کہاں تھے؟ آپ کی جماعت کے کہاں تھے؟ وزیر خارجہ کہاں تھے؟ چلیں میں اپنی جواب دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سوال کریں۔ اس وقت جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اس سے پہلے مجھے جواب تو بولنے دے۔ 2 بجے میری خصوصی کمیٹی ملازمین کے حوالے سے ڈیلی میٹنگ ہے، میں اس میٹنگ میں تھا، اور جب مجھے پتہ چلا کہ میں نے باقاعدہ پرمیشن لی ہے اسپیکر صاحب سے، سیکرٹری سے، کہ کیونکہ میں خود سپیچ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ پرائم منسٹر نے آنا تھا، اس کے بعد قرارداد پیش ہونا تھا، تو میں اور ہمارے دوسرے ممبران ہم کمیٹی میں آ گئے، لاجز میں کمیٹی کے اجلاس بیچ میں چھوڑ کے جب ہمیں پتہ چلا تو قرارداد جو ہے نا وہ سائن ہو کے
ہو چکا تھا. اب یہ کہنا کہ 42 لوگوں کا ہے تو جب پورا ہاؤس نے اس کو منظور کر لیا تو آپ 42 کا کیسے کہہ سکتے؟ ظاہری بات ہے قرارداد کے لیے چند ممبران کی سائن کی ضرورت ہے, تو یہ کہنا کہ 42 ہے تو 42 لوگوں نے قبول کی نہ, پورا ہاؤس میں جتنے لوگ ایک بار یا دوسرے جن کے سائن ہیں نہیں جو اب آپ اس کو جو مرضی ہے آپ اس کو گھمائے, ریزرو سی والے یہ سارے, یعنی قرارداد پیش کرنے کے لیے پورا ہاؤس کی دستخط کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جتنے لوگ ہوتے ہیں 10-20 سائن کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب اسپیکر پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ منظور ہے تو منظور میں اگر نہ کرے اور کم لوگ کرے تو اس کی باتیں اچھا. پھر مزے کی بات سونے پہ سلاگا یہ ہے کہ اس قرارداد ان ساری چیزوں میں آپ جس اسمبلی کو پتہ نہیں کیا چور ڈاکو کہتا ہے اسی میں آپ کے 4 ڈاکو بھی بیٹھے ہوئے تھے, جس کو میں ڈاکو نہیں کہوں گا, بقول آپ کے ممبران بھی بیٹھے ہوئے تھے. جس اسمبلی کو آپ گالیاں دے رہے تھے, جس کو تھوکا ہوا آپ نے چاٹا تھا, آپ نے 172 یا 178 آپ کی اسٹرینتھ تھی, آپ نے استعفیٰ دلا کے آپ نے اس کے بعد اسی اسمبلی میں باقی اسپیکر کے پاؤں پڑنے اور ساری چیز, اور آج بھی آپ کی 4 ممبران بیٹھے ہوئے. اور جس وقت یہ 184(3) کا آرٹیکل پاس ہوا, صدف میری بات ریکارڈ کا حصہ بنا لے, میں نے دوسرے شو میں بھی کہا ہے, یا آپ کے ممبران کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی, قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, تو آپ کیسے بات کریں؟ پھر اس کے بعد پاکستان بھر کے پاکستان کا سب سے بڑا آئینی فورم جو وکلا کا ہے, پاکستان بار کونسل, اسلام آباد بار کونسل, چاروں صوبوں کے بار کونسل نے اس کی حمایت کی ہے. آپ کے حامد خان جو سب سے بڑے گروپ کو لیڈ کر رہے وکیل وکلا کا, جو آپ کا نائب صدر ہے, اس نے اس کی حمایت کی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ جو باتیں کرے ہو کہ یہ ساری چیزیں یوں ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گا, الیکشن کرا کے دیکھو, آپ کو کس پاگل نے بولا تھا اسمبلی توڑو؟ اور پھر یہ اسمبلی, شعیب شاہین صاحب میری بات کو اس کا جواب دے دے. آپ مجھے بتاؤ کہ ایک شخص کو, یعنی ایک نائل شخص نے 2 اپنے وزراء کو بغل میں دبوچ کے زبردستی یہ اسمبلی توڑا ہے. اس کے اوپر بھی آج جسٹس اطہر مینار صاحب نے اس کے اندر پورا تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہے. سر آپ کو پتہ ہے وہاں سے آرگیومنٹ یہ آئے گا کہ نواز شریف صاحب جو سزا یافتہ ہیں, جو 8 ہفتوں کے لیے گئے تھے, وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی کہ یہ صحیح ہوا ہے, یہ قرارداد صحیح ہے. ان کی حکومت کہہ رہی ہے جی کہ استعفیٰ دیں چیف جسٹس, تو وہ پھر کیسے اس اخلاقی جواب سے رکن کو تو آپ موقع تو دے دینا, سارا سوال ہی نہیں. آپ نے 2 لوگوں کو جو وہ دیے, مجھے ذرا بولنے کو دے پورا مکمل. عثمان ڈار صاحب نے جتنی تفصیل سے بات کی آپ نے نہیں روکا, مجھے آپ بیچ میں بول رہی بات, آپ مجھے پورا اپنی پارٹی کا, اپنی اتحادیوں کا سوال بہت ہوتے ہیں نا, کیا کریں؟ اپوزیشن سے کیا سوال پوچھیں, انہوں نے تھوڑی مہنگائی کی ہوئی ہے. چلے بولیں قادر. تو اپوزیشن تو زیادہ بول رہے ہیں تو حکومت کو بھی زیادہ بولنا چاہیے. آپ اپوزیشن کو زیادہ بولنے دے رہی, حکومت کو نہیں بولنے دے رہی ہے. سوال آپ سے زیادہ ہے نا, کیا کریں؟ اچھا سن لے صدف مجھے بولنے تھے, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. قانونی شہادت کا آرٹیکل 38-39 یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کے کسٹڈی میں ہو اس کی کسی بیان کا کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور ایگزیکٹ یہی الفاظ یا کچھ آگے پیچھے جسٹس اطہر مینار نے جو اس کا نوٹ آگے, اختلافی نوٹ آگے, اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہے. اور خود میں نہیں کر رہا ہوں کہ وہ لوگوں نے زبردستی اسمبلی توڑوایا. باقاعدہ پرویز الہی صاحب کا بیان میڈیا کی ریکارڈ پہ ہے, وہ کہہ رہے 99% اسمبلی کے ممبران نہیں چاہتا اسمبلی ٹوٹے, یہ اسمبلی مارچ کے بعد ہونا چاہیے. یہ سارے بیانات یہ الگ ہے. جنرل باجوہ کے خلاف کسی نے بولا اور میں یوں کر دوں گا, اور جنرل باجوہ نے احسان کیے آپ کو انگلی سے پکڑ کے سی پیک وغیرہ وغیرہ, وہ جو عمران خان صاحب کو جو باتیں کرنی تھی, آج وہ پی ٹی آئی کا صدر ہے, مبارک ہو ان کو ایسا صدر. سوال یہ ہے ان چیزوں پہ جو یہ باتیں کی, آپ نے قانونی اور آئینی جنگ لڑا ہے, ہم نے بھی لڑا ہے, ہم لڑیں گے, ہم ضرور بات کریں گے. مجھے یہ حق ہے ایک فیصلے کے اوپر اختلاف کرنا, مجھے حق ہے. اور پھر قانون ہم بناتے ہیں, قانون ہم بناتے ہیں, یہ اسمبلی بناتا ہے. جس اسمبلی نے عمران خان صاحب کو وزیر بنایا, وزیر اعظم بنایا تھا, اسی اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی ہے. جی بالکل ہمیں حق ہے. یہ بھی ایک روایت آپ نے ڈالی ہے ہمیں. جی کیا فائز احساس صاحب کے خلاف انہوں نے نہیں ریفرنس ڈالا؟ کیا عمران خان صاحب اور عثمان ڈار صاحب کی پارٹی نے فائز احساس صاحب کے خلاف ایک ججمنٹ کے خلاف اختلاف ہو تو آپ چیف جسٹس سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کریں گے؟ یہ روایت ڈالی ہے نا آپ لوگوں نے. اب دیکھیں روایت میں یہ ڈال رہا ہوں, میں دلائل کے ساتھ بات کرو. صدف دوبارہ سن لے, 15 جو ججز ہے اس وقت سپریم کورٹ کے, اس میں سے 6 ان کی چیف جسٹس صاحب کی حمایت میں, 9 اس کے خلاف ہے. نہیں خلاف تو کل بلا لے, کم از کم آپ انٹرنل میٹنگ ہی بلا دے. کم سے کم
بات یہ تھی کہ آج ہم میڈیا پہ یہ مجبور ہو کے سپریم کورٹ اور ان کے ججز کے بارے میں ان کے اختلاف بات کر رہے ہیں، کیونکہ خود سپریم کورٹ نے اسمبلی کی کارروائی میں جو آرٹیکل 69 کے تحت مداخلت نہیں کر دی انہوں نے، خود سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے جو اختیارات تھے خود استعمال کر کے شیڈول دیا، خود سپریم کورٹ میں کہاں گیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وہ مقدمہ 44 سال پہلے 43 سال پہلے آپ نے جس جھوٹے مقدمے میں اس کو ہم سے الگ کر دیا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب نے جو 12 سال پہلے ریفرنس داخل کیا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو ایک ایکٹریس کے 2 بوتل شراب کے اوپر 100 موٹو تو نظر آیا ہے سابقہ وہ چیف جسٹس صاحبان نے، آپ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو ایشیا کی عظیم ترین قائد کا، آپ کو نہیں، جس کے عمران خان صاحب بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کی عدالتی قتل کا ریفرنس 44 سال بعد بھی نظر نہیں آیا اور صدارتی ریفرنس ہے۔ یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم ایک قانون بناتے ہیں اور ہم جو ہمارے بس میں وہ قانون ہم بنائیں گے، آگے بھی بناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیں اچھا ٹھیک ہے، لیکن قادر صاحب ایک سوال کا مختصر جواب دے دیجیے گا، جو اپوزیشن لیڈر ہیں آپ کے راجہ ریاض صاحب، وہ کیا فرما رہے تھے؟ کیا وہ جمہوریت کی خدمت ہے؟ وہ تو ایک طریقے کا اعتراف ہے، وہ بتا رہے تھے جی انہوں نے کیا 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 ہے اور کیسے آپ لوگوں کی حکومت بنی ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جمہوریت کی کون سی خدمت ہے سر؟ جی آپ مجھے راجہ ریاض صاحب سے پوچھے یا کسی اور سے پوچھے، ایک ووٹ بھی پی ٹی آئی کا اگر میں پڑھاؤ، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کا سارا میڈیا کا، ایک سنگل ووٹ بھی ہمیں نہیں پڑا، یہ جو پی ٹی آئی کے باغی ارکان جس کو کسی اور نام سے پکارتے ہیں، ایک بھی راجہ ریاض سمیت ایک بھی آدمی نے ہمیں ووٹ نہیں کیا، ہمارے اپنے 175 تھے، ایک کو ہم نے اسپیکر بنا دیا، 174 ووٹ ہمیں پڑے، جائے اٹھا کے اسمبلی کا ریکارڈ دیکھ لے، میری بات کو جھٹلا دے تو آپ مجھے بتاؤ راجہ ریاض صاحب جو بات کرے یہ اس کی اپنی سوچ ہے، مگر ہمیں اس نے ایک ووٹ بھی نہیں دیے، باقی آپ مزید اس سے تفصیل پوچھ دے کہ وہ کیسے اس نے ہماری حکومت بنی، ہمارے تو ووٹ پورے تھے۔ شعیب شاہین صاحب سر یہ بتائیے گا، ریفرنس کی اب بات ہو رہی ہے اور شاہد خاقان عباسی جو کہ نون لیگ سے تعلق ہے ان کا، وہ یہ کہتے ہیں جی نواز شریف کی رائے کا احترام، لیکن میری رائے میں ججز کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہونا چاہیے، کیا یہ ریفرنس دائر ہو سکتا ہے؟ اور اس بنیاد پر جی کہ ایک تو یہ تقسیم کی بات کر رہے ہیں، دوسرے فیصلے سے اختلاف ہے۔ دیکھیں صدر، پہلا تو میرا آپ سے گلہ یہ ہے کہ آپ نے 2 دفعہ ماشاءاللہ سیاستدانوں کو ٹائم دے دیا، میرا ٹائم بھی آپ نے ادھر کنورٹ کر دیا، اس لیے مجھے آپ کم سے کم 2 منٹ دے دیجیے گا، میں اپنی بات واضح کر سکوں۔ سب کو مجھ سے ہی گلے ہیں، میں 2 منٹ بولنا چاہیے، میں سوال کرنا چاہیے، آپ کا سوال میرے تک پہنچ گیا کیونکہ مندوخیل صاحب نے بہت سارے سوال میرے لیے چھوڑے تھے، ان کا بھی میں مختصر جواب دوں گا۔ آپ خود پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں مندوخیل صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو ہر بات کا جواب دیتا ہوں، آپ پلیز، میں نے آپ کی بات میں نہیں ٹوکا۔ پہلی بات تو یہ، خاقان عباسی صاحب کی بات بالکل 100% درست ہے، دیکھیں فیصلوں کی بنیاد پر کبھی کسی کے خلاف ریفرنس فائل نہیں ہو سکتا، یہ سیٹرڈ لا ہے، جج کے خلاف اگر مس کنڈکٹ ہے، کرپشن ہے، امبیزلمنٹ ہے، مندوخیل صاحب آپ پلیز ڈسٹرب نہ کریں، کوئی کرپشن ہے، آپ کے خلاف ریفرنس کیوں داخل کیا؟ اب آپ میرا وقت ضائع نہ کریں، مندوخیل صاحب کے ساتھ یا تو مجھے بٹھایا نہ کریں یا پلیز مجھے بات کرنے دیں، میں نے آپ کا ایک لفظ نہیں بولا، جواب دے دینا جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف، آپ میں ایک لفظ نہیں بولا، وہ فیصلوں کے اوپر کیا ان کا آپ بتا دیں جواب۔ مجھے ایک صدف خدا کے لیے مجھے اس وقت بلایا کریں جس دن مندوخیل صاحب نہ ہوں آپ کے پروگرام میں بات تو کر سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید آپ تحمل سے ذرا پانی پی لیں، تحمل سے رہیں، ان کی بات سننے دیں، پھر آپ بات کر لیں۔ شاید خاقان عباسی صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، جج کے خلاف اس وقت ریفرنس آتا ہے جب اس کے خلاف مس کنڈکٹ ہو، امبیزلمنٹ ہو، کرپٹ پریکٹسز ہو، کوئی ایسا الزام ہو، اس فیصلوں کی بنیاد پر نہیں آ سکتا، یہ سیٹرڈ لا ہے، اس لیے اس کے اوپر تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، مندوخیل صاحب نے ایک سوال کیا، ایک پوائنٹ شعیب صاحب، جی جس تقسیم کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، جو نوٹ آ رہے ہیں، جو اختلافی نوٹ آ رہے ہیں، بینچ کے فیصلے آ رہے ہیں، کیا اسے بنیاد بنایا جا سکتا ہے سر؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مختصر سا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آنریبل جسٹس سطر احمد اللہ صاحب کا نوٹ ہے یا منصور شاہ صاحب کا نوٹ ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ انہوں نے ریکیوز نہیں کیا، ریکیوز یہ ہوتا ہے کہ میں بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، لیکن جو 27(2) کو لکھ کے دیا ہے 9 ممبر بینچ نے، یہ لکھا ہے کہ ہم چیف جسٹس کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ نیا بینچ تشکیل دے دیں۔ جب نیا بینچ تشکیل ہو گیا، 5 ممبران نے جب فیصلہ کر دیا تو 5 میں سے 3 نے میجارٹی ویو سے وہ فیصلہ دے دیا، اس لیے یہ اختلافی نوٹ ہو سکتا ہے۔ اور اگر فرض کرو ان 4 ممبر کے نوٹ کو اہمیت دی جائے لیگلی،
تو پھر وہ جو 2 ممبر نے اجاز الحسن اور مزار اکبر نقوی نے کہا یہ 184(3) کا کیس بنتا ہے، تو ان کو اگر شامل کیا جائے تو پھر یہ 5/4 کا یہ فیصلہ ہوگا. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ بینچ جب ریکانسٹیٹیوٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے، نہ کہ پریویس ممبر صاحبان کا. ایک بات مندوخیل صاحب نے کی کہ کیا چیف جسٹس صاحب اعتماد کھو چکے ہیں. پہلی بات تو میں یہ گزارش کروں کہ یہ کوئی پارلیمانی جمہوری نظام نہیں ہوتا کہ وہاں سے ووٹ کے ذریعے نہیں آتے کہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں. کوئی ایک جج بھی ان کے اوپر اعتماد کرے یا نہ کرے، چیف جسٹس بنتا ہے تھرو سینیارٹی. جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا، اور ہر جج انڈیپینڈنٹ ہے، ہاں وہ جونیئر موسٹ ہے یا سینئر موسٹ ہے، اس لیے یہ اعتماد کا کوشچن ہی نہیں ہوتا. لیکن جو اعتماد جو میجورٹی ویو ہے وہ اس وقت چیف صاحب کے ساتھ ہے. میں آپ کو اس کی مختصر سی مثال دیتا ہوں. 6 جج صاحبان نے قاضی فائزہ صاحب کے آرڈر کو ریکال کیا. 6 جج صاحبان، 7ویں جج صاحب چیف جسٹس خود، 8ویں جج صاحب جسٹس شاہد وحید صاحب، جو 3 رکنی بینچ میں جس کو قاضی فائزہ اور امین الدین صاحب نے، قاضی فائزہ صاحب نے لکھا اور امین الدین صاحب نے ان کے اوپر سائن کیے، اور شاہد وحید صاحب نے ان سے ڈفر کیا. تو لہٰذا اس اگر کیلکولیشن کی جائے اس حساب سے بھی یہ 15 میں سے 8 ججز بنتے ہیں، یہ 6 نہیں بنتے. اس لیے میں ان کی تشریح کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. اب یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو نیا قانون بنا ہے اس کو تمام بار کونسلوں نے اور ایسوسیشن نے ایکسپٹ کیا، وچ از رانگ. وکلا کنونشن ہوا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور لاہور بار ایسوسیشن کی سربراہی میں، وہاں 96 بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز آئیں اور انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ میلافائڈی ہے اور اس سٹیج پہ یہ بنانا یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. اب میں آگے آتا ہوں کہ کیا فل کورٹ بنانی ضروری تھی تشریح کے لیے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک صرف 3 دفعہ فل کورٹ بنی، اور لاسٹ ٹائم 2015 میں بنی تھی، جس کے اندر یہ تھا کہ کیا فوجی عدالتیں آئین میں امینڈمنٹ کر کے بن سکتی ہیں یا نہیں. اس میں آئین کی تشریح انوالو تھی کہ کیا کوئی بیسک سٹرکچر قانون آئین میں موجود ہے جس کی وائلیشن کی گئی. یہ پہلی دفعہ، یہ آخری مرتبہ 2015 میں بنا. اچھا مندوخیل صاحب یا سارے دوست یہ مان رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اس میں تو یہ آئین میں لکھا ہوا کوئی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی جب آپ خود مانتے ہو کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں تو فل کورٹ کہے یا نہ کہے اس سے فرق کیا پڑتا ہے. سپریم کورٹ کا یہ جو 3 ممبر بینچ ہوتا ہے یہ فل بینچ کہلاتا ہے. 2 ممبر بینچ بھی اس میں فیصلہ دے سکتا تھا. ابھی جو یہ اس میں کوشچن فارمولیٹ کیے تھے اس میں 3 کوشچن تھے. کیا ای سی پی کو اختیار ہے پریزیڈنٹ کی پاور کو چینج کرنے کا؟ ان کے وکیل اٹارنی جنرل اور ای سی پی کے وکیل نے کہا جی نہیں اختیار ہے، نہ آئین میں نہ قانون میں. دوسرا سوال کیا کیا 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں؟ انہوں نے خود مانا کہ ہاں جی ہونے ہیں. تیسرا سوال کیا جو ریزنز دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ پیسے نہیں ہیں اور ہم نفری نہیں دے سکتے، سیکٹری وزارت خزانہ آئے اور سیکٹری دفاع آئے. 4 سوال کیے جج صاحب نے اور ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکے. وہ صرف بہانہ تھا، بدنیتی تھی، وہ آن دی فیس آف اٹ نظر آ رہی تھی. اب جو طریقہ واردات یہ استعمال کر رہے ہیں، جو طریقہ کار کر رہے ہیں، یہ اتحادی جماعتیں اس وقت چیف جسٹس کے اوپر، میں تو سمجھتا ہوں چیف جسٹس نے بہترین تاریخ رقم کی ہے، نظریہ ضرورت کو ختم کر دیا ہے. اور اس کو یہ کہنا کہ آج اتنے پریشر کے باوجود، اتنی ملائن اور پریشرائزنگ ٹیکٹکس کے باوجود جو یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ایک طرح سے مافیا کا رول اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ ججز کو اتنا پریشر ڈالو کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہترین فیصلہ کیا ہے. اب میں آگے آتا ہوں کہ یہ اس قرارداد کی کیا حیثیت ہے. سر مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد شعیب شاہین صاحب چلے میرا آدھا منٹ باقی ہے بس. سر آدھا منٹ میں ہمارے بریک پہ جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، تو پھر آپ آدھے سے کیا آپ 2 منٹ لے لیجیے گا. عثمان ڈار سے سوال چھوڑے جاتے ہیں جی کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا باوجود اس کے کہ ان کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی یہ فرما رہے تھے کہ ابھی اسمبلی نہ توڑیں، کیا اس کے وہ نتائج جو وہ چاہتے تھے ظاہر ہے وہ نہیں نکلے؟ کیا یہ غلط فیصلہ تھا ہائنڈ سائٹ میں؟ یہ سوال پوچھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. ڈار صاحب سر ذرا بتا دیں، اب آپ لوگ جو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں، اس میں کتنی پیچیدگی آ گئی، مراحل آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے جی نہ اسمبلیاں توڑتے نہ معاملات یہاں آتے. ڈار صاحب لب و لہجہ تو دیکھ لیا آپ نے حکومت کا. صدف 9 اپریل کو بھی عمران خان نے جب اسمبلیاں توڑی تو ہم الیکشن کی طرف جا رہے تھے. عمران خان وزیر اعظم نہیں رہنا چاہ رہے تھے، اقتدار کے ساتھ وہ چمٹے نہیں رہنا چاہ رہے تھے. اسی طرح یہ مندوہیل میرے بھائی، ان کے کلپ انہیں سنائیں، آپ کے پروگرام میں مختلف ٹاک شوز میں یہ ساری پی ڈی ایم بڑھ کے لگاتی تھی
جب ہم کہتے تھے کہ پاکستان کو اس معاشی دلدل سے نکالنا تو اس کا واحد حل جنرل انتخابات ہے، تو کیا کہتے تھے صدف؟ آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑ دیں، ہم سندھ اسمبلی بھی توڑ دیں گے، بلوچستان بھی توڑیں گے، ہم وفاق بھی توڑیں گے اور ہم جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے۔ ان منافقوں کے چہرے قوم کو سنائیں، دکھائیں پلیز۔ عمران خان نے توڑ دی دونوں اسمبلیاں، اب یہ بھاگ گئے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے صدف، پلیز حکومت سے مشکل سوالات نہ پوچھا کرو میری بہن، ان سے مہنگائی کی بات نہ کیا کرو، ان سے عوامی سوال نہ پوچھا کرو، ورنہ یہ کہیں گے صدف پی ٹی آئی والی ہے۔ جس طرح یہ شعیب شاہین صاحب کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، ہر وہ شخص ان کو پی ٹی آئی والا لگے گا جو ان کو آئینہ دکھائے گا، جو ان سے حقیقت پہ مبنی سوالات کرے گا۔ ہر پتھر اٹھاؤ پی ٹی آئی والا نکلتا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ اور قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں، ہر کوئی ان کو لگے گا یہ عمران خان کی آواز میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہر وہ محب وطن پاکستانی آج ان سے پوچھ رہا ہے کہ جو کھلواڑ آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے معاشی طور پہ، آئینی طور پہ، سیاسی طور پہ، اس کے جوابات دینے کے لیے بھاگتے ہیں۔ میں آخر میں صرف مندوہیل سے ایک آسان الفاظ میں سوال پوچھتا ہوں، میرے بھائی مندوہیل، یار الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ قوم جاننا چاہتی ہے مندوہیل، چھوڑو یہ 4-3 کے فیصلے ججوں کے یا فل کورٹ یا لارجر بینچ، قوم یہ جاننا چاہتی ہے مندوہیل کہ آپ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں ڈر لگتا ہے الیکشن میں آتے ہوئے میرے بھائی؟ نہیں زبانتیں ضبط ہوں گی، نہیں آپ کی سیاست کی دکانداری ہمیشہ دفن کر دے گا، دفن کر دے گا۔ چلیں ڈاکٹر صاحب سے مانگو، جواب لے الیکشن میں آؤ، الیکشن میں ٹاک شوز میں بیٹھ کے 4-3 کی گردان نہ کرو، فل کورٹ کی باتیں نہ کرو، 4-3 چھوڑ دیں۔ مندوخیل صاحب عوام میں جائیں، ایک فیصلے تو آتے ہیں، کبھی حق میں آتے ہیں، کبھی مخالفت میں آتے ہیں، آپ عوام کی عدالت میں جائیں اور ثابت کر دیں جی کہ ہم صحیح ہیں، یہ غلط ہے۔ صدف آپ اگر پی ٹی آئی کی دور کی بات کر لیں اور ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لے، نہیں کیوں میں کوئی ملزم ہوں جو کٹہرے میں کھڑا ہوں اور نہ کروں، میں دلائل کے ساتھ بات کروں گا۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ حکومت 5 سال پوری کرے گی، اگلے بھی ہمارے، وہی بات آج ہماری ہے کہ یہ حکومت اور یہ اسمبلی 5 سال پوری کرے گی اور اگلی حکومت بھی ہماری، جتنا مرضی زور آپ